اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلے 7 شعبان المعظم ولادت بسعادت حضرت امیر قاسم علیہ السلام، آپ تمام مؤمنین و مؤمنات اور بالخصوص امید زہرا حجت دوراں حضرت بقیت اللہ العظم کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی، حضرت قاسم علیہ السلام کربلا میں اپنے والد حضرت امام حسن علیہ السلام کی جگہ پر موجود تھے۔ کیا فضیلت ہے اس شہزادے کی کہ جو وقت کے امام کے لیے ان کے بھائی کی جگہ پوری کرے، اس کو شہزادہ قاسم کہتے ہیں۔ سامعین گرامی، آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے کہ جس میں رب متعال فرما رہا ہے قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، کہ کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم لوگ دوری چاہتے ہو وہ آ کر رہے گی، یعنی موت حتمی ہے اور ایک دن موت نے آ کر رہنا ہے۔ لہٰذا قرآن کہہ رہا ہے کہ چاہے تم اس سے فرار کرنا چاہو، چاہے تم اس سے ملاقات کی خواہش رکھو، ہر دو صورت میں موت نے آنا ہے اور تمہیں اپنی لپیٹ میں لینا ہے۔ سامعین گرامی، آئے دیکھیں محمد و آل محمد علیہ السلام کے نزدیک موت کا تصور کیا ہے۔ کسی نے امام حسن علیہ السلام سے سوال کیا کہ مولا ارشاد فرمائیے کہ لوگ موت سے کیوں ڈرتے ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا دنیا کو ہی اتنا روشن کر دیتے ہیں، دنیا کو ہی اتنا پسند کر لیتے ہیں کہ آخرت ویران کر دیتے ہیں، اندھیرا کر دیتے ہیں اپنے لیے اپنے اعمال سے۔ تو یہ بات بدیہی ہے کہ جب انسان روشنی سے اندھیرے کی طرف جائے گا تو وہ ڈرے گا۔ لہٰذا امام علیہ السلام کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہر چیز دنیا کو قرار نہ دو، بلکہ آخرت کو اپنا سب کچھ قرار دو کہ جو ابدی زندگی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ امام علی نقی علیہ السلام ایک مریض کی عیادت کے لیے جاتے ہیں۔ امام علیہ السلام اس کے پاس پہنچتے ہیں اور مولا فرماتے ہیں اے عبد خدا، تو موت سے اتنا کیوں ڈر رہا ہے؟ اس نے کہا مولا، جب میں ایک جہان کو چھوڑ کر دوسرے جہان کی طرف جا رہا ہوں تو یہ ظاہری بات ہے کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ مولا علیہ السلام نے کیا خوبصورت ارشاد فرمایا۔ مولا علیہ السلام فرماتے ہیں اے عبد خدا، مجھے یہ بتاؤ، جب تمہارے جسم پر کوئی نجاست لگی ہو کیا تم حمام کی طرف جانے کو ترجیح نہیں دو گے؟ اس نے فرمایا بالکل مولا، میں حمام کی طرف جانے کو ترجیح دوں گا۔ مولا علیہ السلام نے فرمایا تو بس یاد رکھو یہ دنیا کہ جس میں تمہارے جسم پر بہت سی غلاظتیں لگ چکی ہیں، جب موت آئے گی تو موت حمام کا کام کرے گی۔ تمہارے جسم پر جتنی غلاظتیں ہیں، جو گندگیاں ہیں، وہ حمام کی مانند ہے، وہ ساری گندگیوں کو دھو ڈالے گی۔ اسی طرح حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام موت کے بارے میں کیا عجیب ارشاد فرما رہے ہیں۔ مولا فرما رہے ہیں واللہ لابن ابی طالب انس بالموت من الطفل بثدی امہ۔ مولا علیہ السلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں موت کے بارے؟ مولا علیہ السلام فرما رہے ہیں بے شک مجھ علی کو موت سے اس طرح انس ہے کہ جس طرح ایک بچے کو ماں کی چھاتی کے ساتھ انس ہوتا ہے۔ سامعین محترم، آخر میں آئیے اس شہزادے کا موت کے بارے تصور لیتے ہیں کہ جن کی آج ولادت کا دن ہے۔ عزیزان گرامی، شب عاشور مولا حسین علیہ السلام نے حضرت امیر قاسم علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا، اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور فرمایا اے میرے بیٹے،
آپ کے نزدیک موت کی کیا حیثیت ہے؟ شہزادہ قاسم مسکراتے ہیں اور مسکرا کے فرماتے ہیں الموت عندی احل من العسل، کہ چچا جان موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ خداوند متعال کے حضور دعا گو ہیں کہ اے رب ذوالجلال ہمیں زیادہ سے زیادہ معرفت اہل البیت نصیب فرما۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔